نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی چند آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان کا تعلق انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو جو حکم عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرو جو مال طیب ہو، صاف ستھرا ہو، اور وہ مال تم اپنے لیے استعمال کرنا پسند کرتے ہو، وہی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیات کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر مسجد نبوی میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا علم حاصل کرنے والے چند خوش قسمت صحابہ کرام موجود تھے، جن کا تعداد 70 سے لے کر 200 تک آتا ہے، جن کو اصحاب صفہ کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت طالب علم تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا علم حاصل کرتے تھے، اور مدینے والے ان صحابہ کرام ان طالب علم کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی رسول اپنی کھجوروں کے باغ کے اندر تشریف لے گئے، تو وہاں باغ کے اندر ایک کھجوروں کا خوشہ کو انہوں نے ٹہنی کو توڑا، اس کو لا کر کے مسجد نبوی کے سامنے لٹکا دیا کہ اس سے طلباء اکرام کھجوری کھا لیں۔ اب اس ٹہنی کے اندر کچھ کھجوریں پکی ہوئی تھی، اچھی تھے، کچھ گلے سڑے ہوئے بھی تھے۔ صحابی کا ہرگز مقصد نہیں تھا کہ یہ بیکار ہے، میں جا کے اصحاب صفہ کے اوپر خرچ کروں، یہ صحابہ کرام کی مزاج نہیں تھی۔ میں آپ کو صحابہ کرام کی مزاج بھی سمجھاؤں گا۔ جب اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کا جب ٹائم آتا تو وہ کس انداز میں، کس جذبے کے ساتھ خرچ کرتے تھے اور کس مال کو خرچ کرتے تھے۔ بظاہر اس ٹہنی کے اندر کچھ اچھے بھی تھے، کچھ پکے ہوئے بھی تھے، کچھ کچے بھی تھے، تو دھوپ کی وجہ سے وہ جو کچے کھجورے وہ خراب ہو گئے۔ اللہ رب العزت کو اس صحابی کا وہ عمل ناپسند ہوا، اور قرآن کریم کی یہ آیات نازل کر دی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبناکم، خرچ وہ کرو جو تمہارے ہاتھوں نے طیب مال کو جو کمایا ہے، جو صاف ستھرا بہترین مال جو آپ کو محبوب ہو، وہی مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں ایک بات، صحابہ کرام وہ مبارک جماعت ہے جن کی وکالت رب العالمین نے خود فرمایا ہے۔ تو جن ہستیوں کی وکالت وہ کریم ذات کرے، ان ہستیوں سے بڑھ کر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، ان ہستیوں سے بڑھ کر کوئی عظمت والا نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ رب العزت کو کیوں ضرورت پیش آئے کہ اپنی نبی کی صحابہ کی وکالت کرے؟ ضرورت اس لیے پیش آئی
کہ رب العالمین تو انسان کی دلوں کی رازوں پر علم رکھنے والا ہے. ما کان ما یکون کا علم تو رب کے پاس ہے. رب العالمین کے علم مبارک کے اندر تو یہ تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صحابہ اکرام کی یہ چھوٹے چھوٹے باتوں کو لے کر ایسے لوگ آئیں گے، ایسے بدبخت قسم کے لوگ آئیں گے، بد نصیب لوگ آئیں گے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اللہ کے نبی کی صحابہ کے اوپر تنقید کریں گے. تو اس تنقید سے پہلے رب نے ان کی وکالت اور ان کی صفائی خود بیان کر دیا. رب نے کہا کہ یہ جماعت وہ مبارک جماعت ہے جن کی صفائی، جن کی وکیلی صفائی میں خود ہوں. تو جب رب وکیلی صفائی ہے تو تم کون ہو بھائی ان پر تنقید کرنے والے؟ تو ایک شاعر نے کہا تھا کہ ایک اندھے کو کیا معلوم کہ سورج کے اندر سورج کتنی روشنی دینے والی ہے. ایک بندہ اندھا ہو، وہ بھی مادر ذات پیدائشی اندھا ہو، اس کو کبھی معلوم نہیں پڑتا کہ سورج کے اندر کتنی روشنی ہے، چاند کے اندر کتنی روشنی ہے. چاند کی قدر و قیمت اس کو کیا پتہ ہے؟ انہیں تو دیکھا ہی نہیں ہے. فرمائے جو صحابہ اکرام کی خدمات سے، جو صحابہ اکرام کی مقام سے جو لوگ غافل ہیں، یہ وہ اندھے مادرزاد کی طرح ہے جس کو نہ سورج کا کوئی قدر ہے، نہ روشنی کا کوئی قدر ہے، نہ اس کا ادراک ہے. تو اس کو کیا معلوم کہ ابو بکر کیا ہے، عمر کیا ہے، عثمان کیا ہے، علی کیا ہے، معاویہ کیا ہے، میرے نبی کی سارے صحابہ کس مقام تک پہنچا ہے، ان مادرزادوں کو کوئی پتہ نہیں ہے. اس لیے اللہ